شہنشاہ کہنا حرام ہے. شہنشاہ کا لفظ محمد رسول اللہ کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا ہے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے. یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دیکھیے ایسے خبیث کو یہ بزرگوں کی گستاخیاں کرتے ہیں تو چلتا ہے، لیکن ایسے خبیث کو ان کے جماعت کے مولوی کی بلندی پر لے جاتے. ذرا سنیے، یہ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد جلسہ ہوا، یہ ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوا. یہ مولوی توحید عالم نام ہے اس کا. سنیے بھائی، ادھر توجہ رکھیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنا کام ان کو کرنے دیجیے، ادھر دھیان دیجیے آپ. یہ بہار میں جلسہ ہوا، یہ جرجس کی تعریف کرتے ہوئے کیا بولتا ہے، اسے بلتکاری کی تعریف دیکھو کیسے کرتے ہیں. نبی کی تعریف ان کو گوارا نہیں، اولیاء کی تعریف ان کی زبانوں سے نہیں نکلتی. وہاں شرک کے فتوے آ جاتے ہیں. بزرگوں کی تعریف کرو تو، اماموں کی تعریف کرو تو وہاں پر کفر اور گمراہیت ہو جاتی ہے. مگر اپنے بے غیرت بلتکاری ملاؤں کو کس چنے کے جھاڑ پہ چڑھاتے. ذرا اس مولوی سے سنیے آپ. دیکھتا ہوں مولانا جرجیت صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے. اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی. یہ مسلم لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے. اتنا بڑا پروگرام پوری بہار میں 2020 سے لے کر 21 کا یہ پہلا ہے. 2020 میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا. میں آپ سے یہی گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجیت صاحب چترویدی اٹاوا یوپی تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی، ہلا نہ کریں، شورغل نہ کریں، بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں. ان کی تقریر کو سننے کے لیے پورے عرب و عجم، پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے، اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں، لیکن صبر فائق 55 سال کا کھوسٹ بڈھا ہو گیا اور اس کو کم عمر نظر آ رہا ہے. ہاں بیٹا، اتنا بچہ ہے کہ ابھی دودھ پیتے نکلا ہے، ابھی نپل سے ابھی دودھ پی کے. اتنا چھوٹا خطیب، اس کو ہندوستان میں نظر نہیں آ رہا. اور آگے سنیے خباثت اس کی. حضرت مولانا جرجیت صاحب چترویدی ہیں اور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پہ مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجیت جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں بھی نہیں ملتا ہے. حضرت مولانا کی تقریر سننے کے بعد آپ حضرات ان سے مصافحہ کر کے ضرور تعاون کریں. میں بھی بیٹھا رہوں گا، دیکھوں گا. آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجیت جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے. حضرت آدم سے لے کر آج تک ایسا خطیب ہی پیدا نہیں ہوا بھائی. 12 سال کا بھگوڑا مر جائے گا، یہ نہیں بیٹھے گا کبھی. نہ میری زندگی تک بیٹھے گا، نہ اپنی زندگی تک بیٹھے گا. بھائی موت تو ایک دن سب کی ہے، انسان کے لیے تو موت یقینی ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. 12 سال کا تو عرصہ ہو گیا. 12 سال کا بھگوڑا اتنا بڑا خطیب ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک ایسا خطیب ہی پیدا نہیں ہوا. بھائی صاحب، کیا رسول اللہ نہیں ہے خطیب؟ حضرت علی نہیں ہے؟ ارے داؤد علیہ السلام تو وہ خطیب تھے کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے، جب آپ توریت کی تلاوت کرتے تو دریا کا پانی ٹھہر جاتا تھا، آسمان کے پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے، پہاڑ جھومنے لگتے تھے. یہ حضرت داؤد کی خطابت کا عالم تھا. اور خود رسول اللہ کی خطابت کا عالم کیا تھا؟ بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے خطبہ دینے والے، بڑے بڑے عرب کے ماہرین، زبان کے دنی رسول اللہ کے سامنے ایسے ہو جاتے جیسے ان کے منہ میں زبان نہیں، گونگے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یوں ڈھال دیا: تیرے آگے ہے یوں لچے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یوں جانیے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ رسول اللہ کی فصاحت تھی. وہ مولا کائنات جب بولتے تھے ان کی فصاحت میں لوگ جھومنے لگتے تھے. وہ غوث اعظم کہ سرکار غوث اعظم جب منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے، لوگوں کی روحیں تک نکل جایا کرتی تھی، لوگ کپڑے پھاڑ لیا کرتے تھے.
खुद गौसे आज़म के बारे में आता है कि आप खिताब करते करते जोश में आते तो मिंबर से आप कई कई फीट बुलंद हो जाते और हवा में परवास करने लगते, और ऐसे खतीब थे सरकार गौसे आज़म कि कई कई लाख का मजमा होता। माइक का दौर नहीं था, उस ज़माने में माइक नहीं था, बग़ैर माइक के तकरीर होती है। और ये गौसे आज़म की करामत उलमा ने बयान की कि जो आवाज़ पहला फ़र्द सुनता था उतनी ही बुलंद आवाज़ आखिरी इंसान सुनता था। ऐसे ऐसे खतीब गुजरे, लेकिन हज़रत आदम से लेकर आज तक जर्जिस जैसा खतीब नहीं गुजरा।